تیرے باپ نے میری خواب سنایا سی اپنا، پتہ نہیں ہوتا اس خواب کا پتہ ہے کہ نہیں، لیکن ویسے وہ بڑا اہم خواب ہے۔ میں نے بیان کر دینے، یہ مولانا عبدالسلام کیلانی کا بیٹا ہے نا، ابراہیم اس کا نام ہے ماشاء۔ یہ ویسے ہے بہت ہی چہتا اس لیے کہ بس نرینہ اولاد اکیلی یہی ہے ماشاء اللہ۔ مریم السلام پاکستان میں یا نہیں، ویسے نرینہ اولاد تو یہی ہے، مطلب یہ پاکستان سے باہر بھی جو ہے وہ بیٹیاں ہی ہیں، بلکہ ایک بیٹی ہے شاید، آج 2 بیٹیاں ہیں، 3 تھیں وہ اللہ کے پاس چلی گئی ایک۔ اللہ اکبر، چلا ہوا ہے کوئی مسئلہ تو نہیں کوئی بات نہیں۔ جی ٹھیک۔ چلیے، میں مولانا عبدالسلام کیلانی رحمۃ اللہ علیہ، میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا تقویٰ دیا ہوا تھا اور اللہ سے تعلق کے لیے بڑی محنت کرتے، کوشش کرتے۔ ویسے تو ان کے کئی واقعات میں آپ کو سنا چکا ہوں، لیکن آج ان کے بیٹے ابراہیم کی مناسبت سے میں ایک خواب جو ہے وہ ان کا سناتا ہوں، جو شاید ابراہیم نے نہیں سنا۔ مجھے اس خواب کی زیادہ سمجھ اس وقت آئی جب مجھے بھی اسی قسم کا ایک خواب آیا۔ میرا خواب تو میں بعد میں بیان کرتا ہوں۔ مولوی عبدالسلام صاحب نے یہ خواب دیکھا کہ روضۃ من ریاض الجنہ کے اندر یا اس کے قریب ایک چارپائی ہے، اور اس چارپائی پر جو ہے وہ حافظ عبداللہ محدث روپڑی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ لیٹے ہوئے ہیں۔ مولوی عبدالسلام اللہ انہیں غریق رحمت کرے رحمہ اللہ، کہتے ہیں میں جب ان کے قریب گیا تو میں نے کپڑا اٹھایا تو وہ حافظ اللہ محدث روپڑی نہیں تھے، بلکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس خواب کی تعبیر جو ہے وہ جو کی گئی وہ یہ ہے کہ حافظ عبداللہ روپڑی کی شکل بدل کر جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ان سے خاص تعلق ہے، گویا کہ آپ ان کے قائم مقام یا ان کے نمائندے بن کر جو ہے وہ موجود تھے۔ جب وہ خود آ گئے تو نمائندہ گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ، اسی مناسبت سے اس خواب کے اندر میں سمجھتا ہوں بہت بڑی اہمیت تو یہ ہے نا کہ مولوی عبدالسلام جو اب صاحب کے شاگرد ہیں، انہوں نے یہ گویا کہ دیکھا، اور وہ اس بات کے جو ہے وہ بیان کرنے والے ہیں۔ یعنی خواب تو ان کا ہے نا کہ میں نے پہلے حافظ عبداللہ محدث روپڑی کو دیکھا، پھر جب میں قریب گیا تو یعنی اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں اسی مناسبت سے آپ کو جو ہے وہ ایک اور خواب سناتا ہوں۔ ایک میں نے آپ کو پہلے بھی خواب سنایا ہے، تو یہ اور قسم کا خواب ہے۔ یہ ایسا ہے کہ ایک بہت بڑا اجتماع ہے، تو اس اجتماع کے اندر بڑے بڑے علماء، سعودی عرب کی بڑی بڑی شخصیتیں موجود ہیں۔ اس اجتماع کے جو اہتمام کرنے والے ہیں وہ شیخ عبدالعزیز بن باز ہیں۔ تو میں اس اجتماع میں جب جاتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ شیخ بن باز جو اسٹیج پر جو اگلی ہے نا رو کتار،
اس کے اندر دائیں طرف بیٹھے ہیں، سب سے آخر میں دائیں طرف، درمیان میں نہیں بیٹھے ہوئے، دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں. اور مجھے جو جگہ ملی وہ اسی قطار کی بائیں جانب آخر میں بیٹھ گیا ہوں. بیٹھنے سے پہلے یا ان کے بیٹھنے سے پہلے یا بعد یہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ میں ان کے پاس جاتا ہوں، شیخ عبدالعزیز بن باز کے پاس. ظاہر ہے ہمارے وہ استاد بھی تھے، بہت محبت کرنے والے استاد، تو اس وجہ سے میں نے ان سے جا کے جو ہے وہ ملنا تھا. میں ان سے ملا تو مجھے کہتے ہیں کہ آج میں نے جو ہے وہ تقریر نہیں کرنی. حالانکہ وہ مطلب یہ ہے کہ اس تقریب کے وہ یعنی اہتمام کرنے والے تھے، میزبان وہ تھے. کس مہمان نے آنا ہے، وہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہے، لیکن مجھے ابھی تک اس کا علم نہیں تھا خواب دیکھتے ہوئے. تو شیخ عبدالعزیز بن باز جو ہیں وہ اس طرح مجھے کہتے ہیں کہ آج میں نے نہ تقریر کرنی ہے اور نہ میں نے کسی کا استقبال کرنا ہے. یہ کام دونوں میری طرف سے تو نے کرنے ہیں، یعنی میری طرف سے جو ہے وہ تقریر بھی تم نے کرنی ہے اور استقبال بھی تم نے کرنا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور خوشی اس لیے ہوئی کہ انہوں نے مجھے اپنا جو ہے وہاں نائب بنایا. تو شیخ ابن باز کا نائب بننا کون سی کم سعادت ہے. تو جب میں نے یہ دیکھا کہ میں ان کا نائب بنا ہوں تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں اور کوئی چیز بھول گیا کہ میں نے کیا پوچھنی ہے کیا نہیں پوچھنی. میں بارسط اتنا مجھے احساس ہوا کہ یہ تو میرے لیے بہت بڑا شرف ہے کہ شیخ ابن باز مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم نے میری طرف سے استقبال بھی کرنا ہے، تقریر بھی کرنی ہے. مگر میں دوبارہ اپنی جگہ پر جا کے بیٹھ جاتا ہوں. ہم انتظار کر رہے ہیں جو مہمان خصوصی ہے اس کا، اور وہ نہیں آئے ابھی تک. تو میں نے سوچا کہ شیخ ابن باز سے تو بہت عرصہ ہو گیا بغل گیر نہیں ہوئے. ویسے اللہ کا شکر ہے کہ وہ بغل گیر بھی ہوتے تھے، بلکہ میں ایک ایسا شرف رکھتا ہوں جس پر مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان کا ایک بہت ادنا شاگرد ہوں، لیکن میں ان سے جب ملتا تھا تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے. بس ان کے دل میں ایک بات تھی، بہت ہی بیچارے عاجز تھے. تو بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہم لوگ کہ دیکھیے جی کہ شیخ ابن باز کھڑے ہو گئے ہیں. لیکن میں آپ کو وہ تو خیر بات خواب میں نہیں ہے، یہ خواب سے الگ ہے. میں نے سوچا کہ میں اتنی دیر میں شیخ ابن باز سے بغل گیر ہو جاؤں. آج بغل گیر نہیں ہوا. جب میں گیا ہوں تو جاتے ہی انہوں نے مجھے یہ ڈیوٹی لگا دی کہ آج تم نے جو ہے وہ استقبال کرنا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ میں تو اس انتظار میں ہوں کہ جو مہمان آتے ہیں میں ان کا استقبال کروں، خاص طور پر مہمان خصوصی کا. ہوا یہ کہ میں شیخ ابن باز کے پاس اٹھ کر گیا بائیں طرف سے آخر میں. تو میں نے جا کر انہوں نے کہا کہ شیخ آپ کا جو میرے ساتھ تعلق ہے، یہ الفاظ اب مجھے نہیں یاد، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا میرے ساتھ تعلق ہے، آج دل چاہتا ہے میں آپ کے ساتھ بغل گیر ہوں. کہتے ہیں ٹھیک ہے. وہ بھی اس بات سے تو خوش ہوتے تھے. عام طور پر ہم لوگ جو ہیں ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے، بغل گیر جو ہے وہ کم ہوتے ہیں. سعودی عرب میں عام رواج یہی ہے کہ بوسہ دیتے ہیں. تو میں نے کہا میں بغل گیر ہونا چاہتا ہوں. تو ایسا جو ہے مجھے محسوس ہوا، میں ان سے بغل گیر ہوا. تو ظاہر ہے بغل گیر ہوتے ہوئے سینے سے سینہ لگتا ہے، اور جو میرا منہ ہے یعنی اگر وہ اس طرح ہیں اسٹیج پر، یعنی ان کا منہ میری طرف ہے، تو میں نے جو اپنا جو دایاں طرف ہے نا جی، ادھر اپنے منہ کو آگے بڑھایا ہے. میرا منہ جو ہے وہ ان کے منہ کے قریب نہیں ہے، بلکہ میرا منہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ گردن کے پاس آ گیا آگے بڑھ کر. تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جب میرا منہ گردن کے پاس ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ ان کی گردن سے شہد نکلنے لگ گیا ہے. جب شہد نکلنے لگ گیا تو میں نے شہد کو چاٹنا شروع کر دیا. اچھا میں جتنا چاٹتا ہوں شہد اور نکلتا آ رہا ہے، شہد ختم نہیں ہوتا. تو میں چاٹ رہا ہوں. مجھے خیال آیا کہ چونکہ
شیخ ابن باز وغیرہ یہ جو بزرگ ہیں نا سعودی عرب کے، یہ بہت زیادہ سخت ہیں تبرک کے معاملے میں. تو میں نے کہا کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ آپ محسوس کر رہے ہوں کہ بھئی یہ تبرک جو ہے وہ چاٹ رہا ہے. تو جب یہ بات جو ہے میرے دل میں آئی تو میں نے سوچا کہ میں ذرا ان کا چہرہ دیکھوں کہ چہرے کی کیفیت کیا ہے، کہیں کوئی ناراض تو نہیں ہے کہ محسوس کر رہے ہوں گے. تو میں نے جب منہ اٹھایا تو چہرہ دیکھا تو وہ شیخ ابن باز تھے ہی نہیں، وہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اصل میں اس خواب کے ساتھ میں نے آپ کو جو ہے نا وہ مولوی عبدالسلام کیلانی کا خواب آج سنایا ہے کہ وہاں حافظ عبداللہ محدث روپڑی کی جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اصل تو وہی ہے نا، لیکن یہ مناسبت جو ہے یہ ہے کہ یہ ان کے نمائندے سمجھے جا سکتے ہیں. یعنی کوئی شخص اگر کسی کی جگہ پر ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ وہی منصب ہے اس کا، اور وہی اس کا اس کی کیفیت، اس کی سیرت. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ شیخ ابن باز کو جو میں نے دیکھا تو میں نے اس پر غور کیا. میں نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ مجھے اب شیخ ابن باز کی سیرت جو ہے اس کا دھیان رکھنا چاہیے. ویسے میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، کوشش ہے، شیخ ابن باز ہر شخص کے کام آتے تھے. یعنی کوئی آدمی بڑے سے بڑا ہو، چھوٹے سے چھوٹا ہو، ان کے ہاں یہ بات نہیں تھی. بس جو کسی نے کہہ دیا انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ میں اس کی جو ہے وہ خواہش پوری کر دوں. بہت بڑا کام بھی ہو. میں نے جو ہے وہ بڑے بڑے جو حکومتوں کے سربراہ ہیں ان کے نام خط لکھوائے ہیں شیخ ابن باز سے. بات لمبی ہو جائے گی، لیکن شیخ ابن باز لکھ دیتے تھے، ان کو ویسے روکتا بھی کوئی نہیں تھا. اب صورتحال جو ہے وہ میں نے یہ خواب جو ہے جب دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ شیخ ابن باز اللہ کے رسول کی جگہ، یعنی ان کی جگہ پر آ گئے ہیں، تو مانا کہ شیخ ابن باز کے لیے یہ بات ہوئی. یعنی میری گواہی ہے کہ شیخ ابن باز اللہ کے رسول کی جگہ پر ہے. مطلب یہ ہے کہ وہی کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا تھا وہی کام شیخ ابن باز کر رہے ہیں. علماء ورثۃ الانبیاء تو ہے ہی نا. تو ایک تو مجھے یہ خیال آیا. دوسرا مجھے یہ جو ہے وہ صورتحال تھی کہ وہ شاید تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے نکلنا شروع ہو گیا نا. تو میرے ذہن میں وہ حدیث آ گئی جو آپ پڑھ چکے ہیں کچھ دن پہلے، جس میں کہ ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ میں خواب کی تعبیر کرتا ہوں، اور اس میں یہی تھا کہ آسمان میں ایک بدری ہے اور وہاں سے جو ہے وہ شہد بھی ٹپک رہا ہے اور جو ہے وہ گھی بھی ٹپک رہا ہے. تو خیر یہ خواب تو میرا زیادہ پرانا نہیں ہے. میں اس کے بعد سعودی عرب گیا اور میری ملاقات تھی وہاں جو ان کی انٹرنیشنل جوڈیشل انسٹیٹیوٹ ہے اس کے سربراہ سے. وہ ہیئت کبار علماء کے ممبر بھی ہیں. تو میں نے بات بیان کرتے کرتے شیخ ابن باز کا ذکر آ گیا تو میں نے کہا میں آپ کو ایک خواب نہ سنا دوں. کہتے ہیں سنائیں. وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ 15-20 آدمی اور بھی تھے. یعنی پوری ہماری میٹنگ باضابطہ میٹنگ تھی. تو میں نے خواب سنایا. کہنے لگے اس خواب کی تعبیر تو آپ بیٹھے ہیں. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ شیخ ابن باز نے جو آپ کو یہ کہا ہے نا کہ آج میں نے تقریر نہیں کرنی یا آج میں نے استقبال نہیں کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ ابن باز تو دنیا سے جا چکے ہیں. آپ ان کی جگہ پر یہ کام کریں، استقبال بھی کریں اور تقریر بھی کریں. مطلب آپ ان کے ترجمان بنیں اور ان جیسے بننے کی کوشش کریں. تو ایک تو انہوں نے جو ہے وہ یہ تعبیر کر دی. تو اب مجھے جو ہے وہ احساس ہوا کہ ایک بڑے آدمی نے، ایک بڑے عالم نے اس کی تعبیر بھی یہ کی ہے. تو بہر صورت میں نے ابراہیم کو اس لیے کہا ہے کہ تیرے باپ کی جو بات ہے وہ میں تمہیں سنا رہا ہوں. ہاں ماشاء اللہ. باقی میں ایک بات اور بھی سنانا چاہتا ہوں جو اس کو ابھی شوق ذوق نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے بخاری تو پڑھی نہیں نا. یہ تو اصل میں مدینہ یونیورسٹی میں ہی پڑھا ہے اس نے جو کچھ پڑھا ہے، وہاں بخاری تو پڑھاتے ہی نہیں. اس لیے ہاں جی جامعہ سلفیہ سے پڑھی ہے. چلیے جی اللہ کرے آپ نے واقعی پڑھی ہو. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ بخاری پڑھنے والے بہت کم لوگ ہیں. میری کوئی 2-3 دن پہلے ایک بڑے عالم سے، نام بڑا ہے میں نام اس لیے نہیں لیتا، ان سے بات چیت ہوئی. میں نے آپ کو تو کئی دفعہ یہ بتایا ہے کہ
امام بخاری کو یعنی ان کی صحیح بخاری پڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو جو تابعین کے اندر دو مکتب فکر ہوئے ہیں نا اجتہاد کے، ایک اہل الحدیث اور ایک اہل الرائے، ان کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا تھے اور ان کے آپس میں جو سوچنے کا انداز تھا وہ کیا فرق تھا. کہ کہنے کو تو سعید بن مسیب جو اہل الحدیث کے ہیڈ ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بلکہ اتنے بڑے محدث ہیں کہ امام شافعی مرسل روایت کو معتبر نہیں مانتے، لیکن کہتے ہیں سعید بن مسیب جیسے آدمی کی اگر مرسل ہو تو وہ میں مانتا ہوں. یعنی صحابی نہ بھی ہو تو وہ ان پر اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ یہ صحابہ کے علاوہ کسی اور سے روایت ہی نہیں کرتے. اور ان کا مقام جو تھا وہ آپ کو اس حوالے سے میں بتا چکا ہوں. کل عبد الملک کا ذکر آیا تھا نا، ہاں، تو عبد الملک نے اپنے بیٹے ولید کا رشتہ مانگا تھا سعید بن مسیب کی بیٹی کا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نے نہیں دینا. کہتے میرا یہ مطلب ان کا یہ تھا کہ میرا تعلق علماء سے ہے، میں بادشاہوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. تو میں ابراہیم نخعی یہ اہل الرائے کے بڑے ہیں، تو بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں. یعنی ابراہیم نخعی وہ ہیں کہ اگر آپ کسی اور کے بارے میں یہ سمجھیں کہ وہ بہت بڑا محدث نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگوں نے جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم نخعی کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا. اس لیے کہ آپ دیکھیے نا امام بخاری نے کتنے حوالے دیے ہیں ابراہیم نخعی کے، جا بجا جو ہے وہ ان کے حوالے آتے ہیں. تو امام بخاری تو بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے محدث کے علاوہ یہاں حوالہ ہی نہیں لاتے کسی کا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو ویسے میں چونکہ میرے بھائی پیارا دوست جو ہے اس کی میں باتیں کر رہا ہوں، تو مجھے ویسے اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ اکبر. میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ دوستوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے استعداد تو الگ الگ دی ہے، مزاج بھی الگ الگ ہوتے ہیں. تو میرا مزاج تو زیادہ اجتہاد، اصول فقہ، اصول حدیث، اصول عقیدہ، یہ مزاج ہے. اور یہ آپ کو علم ہے کہ میری پی ایچ ڈی بھی اسی موضوع پر ہے. تو عبدالسلام صاحب جو تھے نا، ان کا مزاج گہرائی کا بہت گہرا مزاج تھا. تو عموماً سوالات بڑے گہرے کرتے ہیں، اور گہرے سوالات کے ساتھ ساتھ جو ہے نا علم بھی الحمدللہ جو ہے پختہ تھا. لیکن آپ نے کل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے آپ کو ایک مزاج ان کا بتایا تھا کہ ان کا بہت خوش طبع تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مذاق بھی بہت کرتے تھے. تو اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ اگر آپ کی یہ طبیعت نہ ہوتی ہے نا، یہ اصل میں لیڈر بننے کے لیے رکاوٹ ہے، کہ اگر آپ کی یہ طبیعت نہ ہوتی تو آپ چوتھے نمبر پر نہ جاتے. یعنی آپ کو شروع میں ہی جو ہے وہ خلیفہ بنا لیا جاتا، جتنا آپ کا ٹھوس علم تھا. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی موجودہ قضا ہماری کہ بہترین قاضی جو ہے وہ علی ہیں. تو اسی لیے لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ ایک ایسا قضیہ ہے، لا ابا حسن اللہ، قضیۃ لا ابا حسن اللہ. یہ ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے ابو حسن موجود نہیں ہے، مطلب حضرت علی موجود نہیں ہے. حضرت علی جو ہے وہ معاملات کے، میں نے آپ کو وہ شعر کا واقعہ بھی جو ہے وہ بتایا تھا کچھ روز پہلے، کس طرح حضرت علی نے جو ہے حساب کو ایجاد کیا ہے. یعنی ہم تو حساب کے کلیہ یاد کر کے حساب کے باہر بنتے ہیں نا، تو وہ حضرت علی تو حساب کے ایجاد کرنے والے تھے. تو میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ مولوی عبدالسلام بڑے شائق تھے اس بات کے کہ کسی طرح جو ہے وہ تمام اماموں کے ساتھ ہمارا تعلق ہو جائے. تو زبان بڑی اچھی تھی ماشاءاللہ، عربی زبان. بلکہ یہاں شیخ عبدالعزیز بن عتیق تھے، مکتب الدعوہ کے جو ہیڈ تھے، تو وہ کہنے لگے عبدالسلام تیرے بارے میں جو ہے اگر تو لباس عربی پہن لینا تو کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا تو عربی نہیں ہے. یعنی اتنی اچھی ان کی زبان تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
اکبر. اللہ شیخ، میں یہ بات کر رہا تھا کہ ان کی بڑی کوشش تھی، تو اس لیے انہوں نے ایسا کیا کہ ایک دن کلاس کے اندر کہنے لگے جی کہ کوئی اہل حدیث کی بات آ گئی، تو کہنے لگی کہ میں اپنے اہل حدیث کے جو بڑے ہیں نا ان کے بارے میں کچھ میں باتیں کہنا چاہتا ہوں. تو استاد جو پڑھائے تھے انہوں نے کہا چلو آج تم ہی درس دو. انہیں لگا دیا، تو انہوں نے وہاں پھر اہل حدیث کون ہوتے ہیں اس کا تعارف کرایا عربی زبان میں. اور یہ ان کا مقالہ جو ہے، یہ محدث کا جو پہلا سال ہے نا، یہ 1971 کا دسمبر کا رسالہ ہے، اس کے اندر ان کا عربی میں چھپا ہوا ہے. اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ بھی ہم نے اگلے شمارے میں چھاپا تھا، تو وہ اسی موضوع پر ہے. تو میں اس میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو امام ابو حنیفہ سے بڑا پیار تھا، مولی عبدالسلام کو. کیونکہ ہمارے اہل حدیث تو امام ابو حنیفہ کے بارے میں بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ان کی کوئی عیب مل جائے، کوئی کمی مل جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اہل سنت کے امام ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ انہیں اچھا نہیں لگتا کہ اہل سنت کے امام ہوں. اور حالانکہ اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے بارے میں جو اسم اعظم کا مسئلہ ہے، یہ امام ابو حنیفہ جنید بغدادی دونوں کا قول کیا ہے. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ توحید میں کتنے آگے ہیں وہ. اب ساری باتیں میں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مولی عبدالسلام نے وہاں جو ہے یہ امام ابو حنیفہ کو بھی اہل حدیث ثابت کیا اپنی تقریر میں. تو ویسے تو مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ میں ان کے موقف کا حامی ہوں. میں تو آپ کو پتہ ہے کہ میں اہل الرائے کو الگ سمجھتا ہوں، اور میرے نزدیک جو فرق ہے وہ بڑا معمولی تھا. لیکن بعد میں جو بہت بڑا فرق ہوا ہے جس کی وجہ سے ایک بہت ہی اہمیت، وہ یہ ہے کہ اہل الرائے میں ابراہیم نخعی جو ہیں وہ بڑے ہیں. تابعین کا آپس میں اختلاف تھا نا، یعنی اس کے بعد پھر ان کے شاگرد ہیں حماد بن ابی سلیمان، پھر ان کے شاگرد ہیں نعمان ابو حنیفہ. تو اس کے بعد پھر ان کے آگے شاگرد ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ معروف شاگردوں میں صاحبین بھی ہیں اور بھی بہت سے ہیں. تو 16 کے تو نام لوگوں کو آتے ہیں، باقی 24 کے نام لوگوں کو نہیں آتے. وہ میں نے اسی آپ کو بتایا ہوا کہ وہ کمیٹی جو بنائی ہوئی ہے نا جعلی سی، اس کے ناموں کا بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے 40 نام جو ہیں وہ ہے کون کون سے. تو اس کے 16 ناموں کو تو پتہ ہے. تو اس لیے وہ ہے تو ساری بناوٹی بات میں تو ظاہر ہے کہ اب اگر ناموں کا ہی پتہ نہیں ہے تو اس کے بعد یہ کہنا کہ جی وہ بھی باقاعدہ اجماع میں شامل تھے، تو اجماع میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ وہ اصل میں اجماع بنانا چاہتے ہیں فقہ حنفی کو. اور حالانکہ فقہ حنفی جو ہے یہ اس کی ترتیب جو ہے یہ امام ابو حنیفہ کے دور میں نہیں ہوئی، بلکہ امام ابو حنیفہ کی تو فروعات میں کوئی کتاب ہے ہی نہیں. ان کی تو عقیدہ میں کتاب ہے فقہ الاکبر، یا ان کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے آداب المعلم والمتعلم. تو ان کے تو تقریباً 250 سال بعد یا 200 سال بعد جو ہے فقہ تیار ہوئی ہے، فقہ حنفی. کیونکہ فقہ حنفی کی تیاری ہوئی ہے 4 صدی ہجری میں، جسے شاہ ولی اللہ نے حجت البالغ میں ذکر کیا ہے کہ یہ تیار ہوئی ہے. اور اس فقہ کو سامنے رکھ کر اس کے اصول جو ہیں وہ امام جساس نے تیار کیے ہیں. احکام القرآن جن کی تفسیر بھی ہے. تو امام جساس کی وفات جو ہے وہ 370 کی ہے، 4 صدی ہجری کا آخری سمجھیے. اور امام ابو حنیفہ کی جو وفات ہے وہ 150 کی ہے. تو 150 سے 370 دیکھیے تو کتنا فرق ہے، 220 سال کا فرق ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے آپ 50 سال پہلے بھی لگا لیں، ویسے 50 سال اس لیے نہیں بنتے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ آئے ہیں ابو منصور ماتریدی. ابو منصور ماتریدی کی وفات جو ہے وہ 332 کی ہے. تو ان کی جو کتاب ہے وہ عقیدہ میں ہے، ابھی فقہ نہیں تیار ہوئی تھی. فقہ یعنی جس کو آپ فقہ اکبر کہتے ہیں وہ تو تیار ہو گئی ابو منصور ماتریدی کے حوالے سے، لیکن جو فقہ فری ہے وہ تو بعد میں تیار ہوئی ہے. پھر اصول جو ہے وہ اس کے اوپر پہلی کتاب جو ہے وہ امام جساس کی ہے. اور اس لیے
اصول کی جو کتابیں ہیں جس میں خاص طور پر اصول کا مقارنہ ہوتا ہے، ان کے شروع میں مقدمات میں نے جو ہے وہ آپ کو حوالہ بھی دیا تھا۔ کراچی یونیورسٹی سے جو تھیسس شائع کیا ہے، ہیں تو بہت متصب وہ، لیکن انہوں نے بھی بار بار اقرار کیا ہے کہ یہ جو اصول فقہ ہیں، یہ اصول فقہ جو ہیں یہ فقہ کو سامنے رکھ کر تیار ہوئے ہیں، یعنی حنفی اصول فقہ، اس کا نام بھی یہی ہے، حنفی اصول طریقہ۔ تو جو دوسرا طریقہ ہے وہ شافعی طریقہ کہلاتا ہے، لیکن عام طور پر جو ہے وہ حنفی لوگ جو ہیں وہ امام شافعی کو کم کرنے کے لیے کہ ان کے ساتھ یہ متکلمین کا طریقہ ہے، حالانکہ متکلمین نے پہلی کتاب نہیں لکھی، پہلی کتاب تو امام شافعی نے لکھی ہے، اور امام شافعی جو ہے متکلمین کا تو نام سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ متکلمین کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں۔ آپ کو امام شافعی کا شعر جو ہے وہ سنائی دیتا ہوں، کل العلوم سوى القرآن مشغلۃ الا الحدیث وعلم الفقہ فی الدین۔ اس کے بعد پھر علم کی تعریف کرتے ہیں، العلم ما کان فیہ قال حدثنا وما سوا ذلک وسواس الشیاطین، یعنی علم وہ ہے جس میں اللہ قال اللہ حدثنا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو۔ علم تو صرف دو چیزیں ہیں، اور اس کے سوا سب شیطان کے وسوسے ہیں۔ تو وہ تو متکلمین کو، امام ابو یوسف جو ہے متکلمین کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ من تعلم بالکلام فقط تزندق، جو علم کلام سے یعنی فلسفہ سے جو ہے علم سیکھتا ہے وہ زندیق ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب امام شافعی کو یہ کہنا کہ ان کا اصول فقہ جو ہے وہ متکلمین کا اصول فقہ، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، تہمت ہے امام شافعی پر۔ امام شافعی کی اپنی کتاب ہے، یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ امام شافعی کے ساتھ کوئی اور شریک ہوا ہے۔ ان کی اپنی کتاب ہے، اور اتنی اونچی کتاب ہے کہ جس نے بھی جو ہے وہ کتاب پڑھی ہے، اس کتاب کا، اس اسلوب کا اور حنفی اسلوب کا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر انہوں نے اس میں سے پھر اصول لی ہے۔ تو اس لیے اس کے متعلق تعریف میں یہ لکھا جاتا ہے کہ ان کے اصول جو ہے کتاب و سنت سے مسئلہ کیا نکلتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مسئلہ امام شافعی کے خلاف نکلے، امام شافعی کے حق میں نکلے، اس کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ دے بندیا بیٹھ جا، علمی بات ہو رہی ہے، تھوڑی دیر جڑی نا علم چھڑ کے جائیں گا تو پھر کوئی یاد بڑھنا تیرا۔ مجھے پتہ ہے جس کے ساتھ تم آئے ہو وہ بھی اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، ہاں بیٹھ جاؤ، بیٹھ تو اللہ کر دے۔ میں کہتا ہے الامر فوق الادب، یہ آپ کو پتہ ہے نا ماشاءاللہ، یہ ہارون کی بیوی جو ہے اس کی بھانجی ہے نا، یہ اصل میں یہ ان کے ساتھ آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ حنفی اصول یہ ہے کہ فقہ کو سامنے رکھ کر پھر اصول وہ بنائے ہیں جس سے حدیث جو ہے وہ جتنی بھی کاٹ چھاٹ کرنی ہے حدیث میں کر لو، بلکہ قرآن مجید کو بھی معاف نہیں کرتے۔ نور الانوار میں ملا علی جیون لکھتے ہیں کہ فاتح خلف الامام کا مسئلہ کہ بھئی ایک جگہ پر تو قرآن کی آیت ہے فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اس میں تو ساروں کو پڑھنے کا حکم ہے، مقتدی بھی شامل ہیں، اور جو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جو ہے یہاں صرف امام کو پڑھنے کا حکم ہے، مقتدی خاموش رہیں۔ تو کہتے ہیں قرآن کی دونوں آیتیں آپس میں متضاد ہیں، اس لیے دونوں گرا دو۔ اذا تعارضا تساقطا، جب آپس میں تعارض ہو جائے، دور نہیں کرنا تعارض، دونوں کو ہی ختم کرو۔ قرآن سے مسئلہ ثابت ہی نہیں ہوتا فاتح خلف الامام کا۔ یہ ان کی بات میں بتا رہا ہوں کہ یہ انداز جب ہو جائے، قرآن مجید بھی چھوڑا جا سکتا ہے، حدیث جو ہے ویسے ہی جو ہے وہ خبر واحد تو 99% تو خبر واحد ہے جس کے ساتھ قرآن کی نہ تو تخصیص ہو سکتی ہے نہ تقیید ہو سکتی ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ چیزیں بتائی ہیں۔ تو آج میں نے ویسے اس لیے کہ اس کا دین کسی اور جگہ لگا ہوا ہے، ورنہ میں وہ باریک چیزیں بھی بتا دیتا جو میں آج بتانا چاہتا تھا۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دو امتیاز ہی بڑے کافی ہیں۔ جی آج کل آپ یونیورسٹی آف لاہور میں ہیں نا؟ جب میں نے وہاں لیکچر دیا، آپ تھے اس دن؟ نہیں، اس دن میں نہیں۔ اچھا چلو، ابھی میرا ایک لیکچر وہاں باقی ہے۔ جی جی اچھا، وہ لیکچر جو میں نے دیا تھا وہ میں نے شریعت اور فقہ کا فرق، اس پر میں نے لیکچر دیا تھا۔ یہ مسئلہ ویسے میں وہاں بیان نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ اچھی آدمی تھی ویسے ماشاءاللہ،
کو 100-150 کے قریب حاضری تھی. تمام طلبہ ایم فل کے پی ایچ ڈی کے سب موجود تھے. اچھا جی، اب چلیے اگر آپ کو چین نہیں آتا تو پھر آپ جائیے. ماشاءاللہ یہ مجھے پتہ ہے یہ خاندانی مزاج ہے ماشاءاللہ. چلیے جی آپ اجازت لے کے آ جائیں اوپر سے. انہوں نے تو آپ کے ساتھ جانا نہیں بلکہ میں نے ان سے ملنا ہے. انہیں کہہ دیں کہ مدنی صاحب آ رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر تک. ان کی ہمشیرہ ہے نا مولوی عبدالسلام کی بیٹی ہے نا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان مولوی عبدالسلام کی نواسی جو ہیں وہ میرا پوتا جو ہے اس کی بیوی ہے نا. تو یہ اس لیے آئے ہوئے ہیں. تو ایک میں بخاری پڑھاتے ہوئے ذکر آ گیا تھا ایک عالم دین کا کہ میں نے جو ہے وہ ان سے ذکر کیا کہ بخاری کا ایک تو کام ہے نا کہ حدیث وہ لاتے ہیں جو بہت اعلیٰ درجے کی معیاری ہو. صرف یہ کام نہیں ہوتا ہے، ایک بہت بڑا کام اور بھی ہے. وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے، دیکھیے ایک ہے روایت بالمعنی. روایت بالمعنی کا معنی ایک تو مفہوم یہ ہے کہ آپ الفاظ وہ بیان نہ کریں، الفاظ آپ کے اور ہوں لیکن مفہوم وہی ہو. اب وہی مفہوم جو ہے وہ خود روایات کو آپ دیکھیں تو ان کے اندر جو ہے وہ چیزیں بکھری ہوئی ہیں. ایک روایت جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں مرفوع ہے، اور ایک دوسری روایت جو ہے یہ مرسل ہے یا موقوف ہے، مقطوع ہے. روایات کا فرق ہوتا ہے. تاکہ ایک بات جو ہے وہ مرفوعاً بیان کی جا رہی ہے، یعنی صحابی بیان کر رہا ہے، اور ایک جو ہے وہ اس کو تابعی بیان کر رہا ہے. کل ہی آپ نے 4-5 مثالیں جو ہیں وہ دیکھ لی تھی. میں نے ان بزرگوں سے یہ بات کہی کہ امام بخاری جو الفاظ خاص طور پر جن کو ترجیح دیتے ہیں نا، چونکہ امام بخاری جب پہلی دفعہ کسی عنوان کے بعد جو حدیث لاتے ہیں وہ اصل میں ان کی اثر ہوتی ہے اپنے معیار پر. اس کے بعد دیگر حدیثیں جو ہوتی ہیں وہ امام بخاری کبھی موقوف بھی لے آتے ہیں، معلقات بہت دفعہ لاتے ہیں. تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری تائید کے لیے ہیں. تو تائید کے لیے اگر جو ہے وہ، جیسے آپ کو میں نے مثال دی تھی نا کہ ایک بلب جو ہے وہ اگر 100 نمبر کا ہو تو اس کے اوپر 50 اور لگا دو، وہ 50 والا اس کا مقابلہ تو نہیں کرتا، لیکن ویسے یہ ہے کہ 150 تو ہو جائے گا نا اس کے ملانے سے. تو اس لیے ان وہ فائدہ نہیں ہوتی. مگر میں نے جو بات آپ کو بتائی تھی اپنی بحث میں، وہ میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ اگر آپ نے یہ معلوم کرنا ہو نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مفہوم کیا تھا جو آپ کہنا چاہتے تھے، اس لیے کہ حدیث مراد ہوتی ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے، جو آپ نے فرمائی یا آپ نے جو کچھ کیا یا آپ نے جس پر خاموشی اختیار کی، یہ تینوں جو ہے وہ حدیث کی قسمیں ہیں. تو اس کا جو ہے وہ یہ دیکھنا کہ کون سی حدیث جو ہے اس کے الفاظ معیاری ہیں بلکہ اس کا مفہوم معیاری ہے. تو اس کے بارے میں میں نے آپ کو جو ہے وہ یہ مثال دی تھی کہ الائمۃ من قریش تو امام بخاری کے الفاظ نہیں ہیں، مسلم کے بھی نہیں ہیں. اور امام بخاری کے جو الفاظ ہیں، جو روایت عبداللہ بن عباس سے ہے، بہت اعلیٰ درجے کی روایت، اس کے اندر یہ بات جو ہے وہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ابوبکر صدیق نے جو ہے وہ جو تقریر کی تھی اس کے اندر کچھ ایسے الفاظ تھے، لیکن اس میں یہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حکام قریش میں سے ہوں گے، بلکہ اس کے اندر یہ ہے کہ یہ آج کل کے لوگ جو ہے یہ قریش کے علاوہ کسی کی سربراہی کو جو ہے قبول نہیں کریں گے. یہ الفاظ ہیں. ابوبکر صدیق کے اپنے الفاظ ہیں. تو اس کا معنی حدیث پھر یہ بات تو موقوف ہوئی، مرفوع ہے ہی نہیں. تو جو اس کو مرفوع بنانے والے ہیں الائمۃ من قریش کو، اس سے یہ معیار بہت اونچا ہے. تو اس اعتبار سے صحیح بات جو ہے وہ وہی ہے جو ابوبکر صدیق نے بیان کی ہے. یعنی یہ بات جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے کہ اس کے لیے الجھن میں پڑیں. اب جن لوگوں کو اس سے واسطہ کوئی نہیں ہوتا، وہ حدیثوں کے بارے میں یہ نہیں جانتے کہ مرفوع موقوف، وہ فن حدیث کوئی مانتے ہی نہیں ہے. جیسے امین حسن اصلاحی صاحب، ان کو تو مصیبت پڑی ہوئی ہے الائمۃ من قریش کی، اس پر انہوں نے بڑی تعبیریں کی ہیں. کہیں کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اللہ کے رسول کا ارشاد نہیں تھا، یہ تو اللہ کے رسول کا فیصلہ تھا.
ایک معاملے میں کوئی نزاع تھا، اس کے اندر آپ نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ، حالانکہ یہ سیدھی سی بات جو ہے وہ بخاری اگر آپ سامنے رکھ رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ اصل میں حدیث جو ہے موقوف ہے کہ مرفوع ہے۔ اور امام بخاری اسی لیے مرفوع اور موقوف کا مقابلہ ہو تو مرفوع کو اصل قرار نہیں دیتے۔ عام طور پر محدثین کا جو متأخرین کا طریقہ ہے وہ یہ کہ زیادہ تو ثقات مقبولۃ، اور یہ اگر موقوف ہو تو اس کے اندر زیادتی آ جائے، مرفوع بن جائے تو وہ کہتے ہیں مقبول ہے۔ امام بخاری یہ نہیں کرتے۔ امام بخاری جو ہے وہ تحقیق کرتے ہیں کہ موقوف صحیح ہے یا مرفوع صحیح ہے۔ میں کل کا سبق تو نہیں دہرانا چاہتا، لیکن آپ نے دیکھا تھا 4-5 2 روایتیں جو تھیں وہ موقوف تھیں اور باقی جو ہے وہ مرفوع تھیں۔ موقوف امام بخاری لائے ہیں لیکن بعد میں لائے ہیں صرف تائید دینے کے لیے۔ تو آج ایک چلیے یہ تو بات جب میں نے ان سے بیان کی تو انہیں پسند نہیں آئی۔ تو حالانکہ امام بخاری جو ہیں ان کا کام صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ معیاری حدیثیں لاتے ہیں، ان کا کام یہ بھی ہے کہ کون سا مفہوم جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا جس کے طرف اس کی نسبت ہے وہ مفہوم کس کا ہے، یعنی وہ بات کس کی ہے، ابوبکر صدیق کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اسی لیے امام بخاری جو ہیں وہ زیادہ تو ثقات مقبولات ان کو جو ہے وہ اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ اور چونکہ اس کا تعلق جو ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کا تعلق اصول حدیث سے ہے، مصطلح الحدیث جو الگ علم ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو اصول حدیث سے جس کا تعلق ہے وہ یہی ہے کہ یہ بات کس سے سنی گئی ہے، اور جس سے سنی ہے اس نے اللہ کے رسول کے حوالے سے بیان کی ہے یا اپنی بات بیان کی ہے۔ کل یہی بات تھی نا ابو سعید خدری کی کہ ابو سعید خدری کی اپنی بات ہے یا اللہ کے رسول کی ہے۔ تو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا، یہاں جو حدیث کل آپ نے پڑھی ہے خاص طور پر انتخاب کے بارے میں، تو اس کے بارے میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بات تو ساری کی ساری بیان ہوئی ہے، یہ جو 6 اشرا مبشرہ میں باقی تھے ان کے حوالے سے، تو امام بخاری کی تو کتاب کا نام ہی مسند ہے، یعنی وہ موقوف نہیں آتے، یعنی موقوف ان کا اصل مقصد نہیں ہوتا، تائید کے لیے لے آتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ تو ایک مستقل حیثیت کی حامل ہے، تو یہ مرفوع ہونی چاہیے۔ حالانکہ گفتگو ساری ہو رہی ہے عبدالرحمن بن عوف کے بارے میں، لیکن اس کے اندر ایسے الفاظ موجود ہیں جو اس کو مرفوع بھی بنا رہے ہیں۔ وہ الفاظ یہ ہیں، ابایعک علی سنت اللہ و رسولہ، یہ الفاظ جو ہیں یہ اسے مرفوع بنا رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے حضرت علی کو کہا کہ آپ کوئی اور راہ نہ ڈھونڈیے، فلا تجعلن علی نفسک سبیلا، پھر اس کے بعد کہا حضرت عثمان کو مخاطب کر کے۔ اچھا، یہاں دیکھیے اختصار ہے، یہ قالا سے، قالا کا جو فاعل ہے عثمان ہے۔ اچھا جی، ابایعک علی سنت اللہ و رسولہ نہیں، قالا تو عبدالرحمن بن عوف مراد ہیں، لیکن ابایعو کا جو ہے نا خطاب یہ حضرت عثمان سے ہے کہ اے عثمان میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، اور کون سا جو ہے وہ میرا منہاج ہے، اللہ کا منہاج اور اسی طرح رسول کا منہاج۔ تو اللہ کے منہاج کے بارے میں تو ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کا ہمارے ساتھ کیا رویہ ہے، کیا طریقہ ہے، منہاج کے معنی بھی یہی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ سنت اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے، تو یہاں وہ سنت مراد ہے اللہ کی طرف، اور اس کے بعد رسول کی سنت سے مراد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ حدیث جو ہے اس کا ایک حصہ مرفوع ہونے کی وجہ سے ساری حدیث جو ہے اس کو حق مل گیا ہے کہ وہ جو ہے وہ امام بخاری اس کی روایت کرے۔ ایک مسئلے کے لیے حدیث لاتے ہیں، اس کے اندر 20 مسائل اور بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ اب اگلا باب ہے من بایا مرتین، کہ کیا یہ جائز ہے کہ 2 مرتبہ جو ہے وہ بیعت کی جائے۔ تو یہاں حدثنا ابو عاصم عن یزید بن ابی عبید عن سلمۃ قال بایعنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحت شجرۃ فقال لی یا سلمۃ الا تبایع،
قلت یا رسول اللہ قد بایعت فی الاول قال وفی الثانی. سلمہ بن اکوا راوی ہیں، یہ مشہور آدمی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ان سے زیادہ تیز دوڑنے والا اور دوڑتے ہوئے تیر اندازی کرنے والا جو ہے وہ یہ سب سے بڑھ کر تھے. تو کہتے ہیں میں نے جو ہے وہ ہم نے بیعت کی ایک درخت کے نیچے. تو درخت کے نیچے جب ہم بیعت کر رہے تھے تو مجھے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے سلمہ تو بیعت کیوں نہیں کر رہا؟ اصل میں سلمہ بن اکوا پہلے بیعت کر چکے تھے. تو یہ درخت کے نیچے آپ نے دوسری بیعت لی تھی. یہ دوسری بیعت وہ تھی جب یہ آپ کو خبر ملی تھی نا کہ عثمان شہید ہو گئے ہیں. تو اس وقت آپ نے پھر موت پر جو ہے وہ بیعت لی تھی. تو انہیں کہا کہ کیا بات ہے تم بیعت کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے پہلی دفعہ بیعت کر لی ہے، یعنی پہلی دفعہ جو بیعت ہوئی ہے اس میں بیعت کرنے والوں میں شامل تھا. تو آپ نے فرمایا کہ دوسری مرتبہ بھی کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام دوسری مرتبہ بھی ہو سکتا ہے. اس سے بڑے مسائل نکلتے ہیں. اس سے مسائل یہ نکلتے ہیں کہ یہ جو تاکید ہے نا اس کا جواز ہے. مثال کے طور پر بعض لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ نماز کے اندر خشوع ہو، اس لیے کہ خشوع کے بارے میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر خشوع نماز کے اندر ہو تو پھر ایسی نماز جو ہے وہ جنت الفردوس میں لے جاتی ہے. لیکن اگر خشوع نہ ہو تو کہتے ہیں پھر جنت الفردوس نہیں، چونکہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون چند آیتوں کے بعد یرثون الفردوس، یہ فردوس کے وارث ہوں گے. تو وہاں خشوع وغیرہ کی صفات کے بعد اس کا ذکر آیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ بسا اوقات فوری خشوع نہیں ہوتا، خاص طور پر دن کے اندر. اس لیے دن کے اندر انسان کسی کام میں مصروف ہے تو توجہ جو ہے وہ بھرپور نہیں ہوتی اللہ کی طرف، اسی کام میں جو ہے وہ ذہن لگا ہوتا ہے. تو اگر ایسی صورتحال ہو تو انسان پھر ایک آیت کو ایک دفعہ پڑھنے کے بعد دوہرا بھی سکتا ہے. دلیل کیا ہے؟ ہاں جی کون سی؟ نہیں وہ یہ نہیں ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس آیت کو آپ نے پڑھا بار بار. ہاں چلیے اس کے بارے میں بھی ہوگا. مجھے یہ یاد ہے کہ آپ اس آیت کو بار بار پڑھتے رہے ہیں، لیکن میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے اس کے اندر دلیل موجود ہے کہ بیعت 2 مرتبہ ہوئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ خشوع خضوع کے لیے بار بار پڑھتے ہیں ان کا جواز نکل آیا. اور ویسے دعا کے اندر تو بار بار پڑھنا جو ہے اس کی اہمیت بھی ہے. وہ آپ کو میں نے شیخ سعدی کا واقعہ سنایا تھا نا کہ جب انسان جو ہے وہ تیسری مرتبہ کہتا ہے اللہ معاف کر دے تو پھر اللہ توجہ کرتے ہیں. پہلے 2 دفعہ تو اللہ توجہ ہی نہیں کرتے. ہاں جی جب دعا مانگتے تو 3 دفعہ مانگتے. جی ہاں، لیکن ہمیشہ نہیں. بہت دفعہ جو ہے آپ نے دعا قنوت پڑھی ہے، ایک ہی مرتبہ پڑھی ہے، لیکن بعض کلموں کو 3 مرتبہ پڑھتے تھے. ہمارے جو بھائی ہیں حافظ اسماعیل روپڑی، وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ کو ہمیشہ اپنے خطبے میں 3 دفعہ پڑھتے. اور حقیقت یہ ہے کہ ان کی آواز چونکہ بہت ہی خوبصورت تھی، جب وہ یہاں وحدہ لا شریک لہ پڑھتے رہے تو لوگ اسی پر جو ہے وہ بس لٹن پٹن ہو جاتے، یعنی بالکل جو ہے وہ ساری طرح سے توجہ ہٹ کر جو ہے وہ ان کی بات کی طرف ہو جاتی. ویسے میں حقیقت یہ ہے کہ ان کا جب ترجمہ دیکھتا نا، قرآن مجید کا ترجمہ کرتے، اتنا شاندار ترجمہ کرتے کہ یعنی اس سے بہتر ترجمہ جو ہے وہ خاص طور پر ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس سے بہتر الفاظ میں ترجمہ ہو سکتا ہے. اس طرح کی تقریر کرتے بڑے سکون سے اطمینان سے.
یعنی وہ جوش میں جلدی نہیں کرتے تھے، لیکن بات اس انداز سے کرتے کہ بہت ہی مؤثر ہوتی. تو میں نے آپ کو اس حدیث سے بھی یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ بیعت 2 دفعہ بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنازہ بھی کئی دفعہ پڑھا جا سکتا ہے. ہاں جی، کس کی؟ شہید کی جنازے کا. ہاں نہیں، وہ تو ماشاءاللہ موجود ہے یہاں. آپ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ شہید کی نماز بڑے بڑے پڑھنے والے موجود ہیں ماشاءاللہ، بلکہ شہید کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے، ان کے ہاتھ سے دودھ سوڈا بھی پیتے ہیں ویسے. اللہ اکبر، اللہ معاف کرے. اچھا جی، چلیے اگلی حدیث. باب بیعت الاعراب، جو ہے وہ صحرائی لوگوں کی بیعت. اصل میں جو صحرائی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ سنجیدہ نہیں ہوتے، اکھڑ مزاج زیادہ ہوتے ہیں. الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ. تو یہ جو ہے ان کا مزاج ہے. صحرا کے رہنے والے لوگوں کا ایک مزاج ہے، پہاڑ کے اوپر رہنے والے لوگوں کا ایک مزاج ہے، اور جو خاص طور پر جہاں بارش بہت ہوتی ہے اس کے رہنے والے لوگوں کا ایک مزاج ہے، اور جہاں بارش نہیں ہوتی ان کے رہنے والوں کا مزاج اور طرح کا ہے. تو یہ سارے مزاج جو ہیں یہ اپنی رہائش سے اور اپنے پیشوں سے متاثر ہوتے ہیں. تو جی آپ حدیث پڑھیے. حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن محمد بن المنکدر عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ان اعرابیا بايع رسول اللہ علیہ السلام فاصابہ واق فقال اقلني بیعتی فابى ثم جاءه فقال اقلني بیعتی فابى فخرج فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ کالکیر تنفی خبثها وتنسع طیبها. تو جی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ ایک جو ہے وہ، میں بدو کہوں تو لفظ صحیح ترجمہ ہے، ایک بدو جو ہے اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اسلام پر. جب بیعت کی تو کچھ دن وہاں رہا جو ہے وہ آپ کے پاس، تو اسے بخار چڑھ گیا. جب بخار چڑھ گیا تو اب وہ اللہ کے رسول کے پاس آ گیا اور کہتا ہے میری بیعت واپس کر دو. اب یہ اکھڑ مزاج جو ہے نا، اکھڑ مزاج، یہ بھائی بیعت واپس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر کوئی یہی بات تھی کہ تم سمجھتے ہو کہ میرا یہاں کوئی دھیان رکھنے والا کوئی نہیں، مجھے بخار ہو گیا ہے، تم جا سکتے ہو بیعت واپس کر کے. پھر بیعت واپس ہوتی نہیں، کیونکہ آپ کو پتا بیعت تو ہوتی ہے اللہ کے ساتھ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نمائندے کے طور پر بیعت لے لی ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ اجازت دیں کہ بھی بیعت ختم ہو گئی ہے دوبارہ لو، بیعت تو واپس ہو ہی نہیں سکتی. یہ مسئلہ یہاں سے نکلتا ہے. تو کہتا میری بیعت جو ہے، عقیل کا معنی ہوتا ہے ایک چیز پر استعفیٰ دینا، استقالہ استعفیٰ کو کہتے ہیں. عقیل نہیں آپ واپس کر دیں میری بیعت، یعنی میں نے جو آپ سے اقرار کیا ہے میرا اقرار واپس کر دیں. تو اللہ کے رسول کیسے واپس کرے؟ اقرار تو اللہ سے ہوا ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اب یہ باریکیاں ہیں نا جی، تو ان باریکیوں کا جو ہے وہ اگر کوئی شخص دھیان نہیں رکھے گا تو بخاری کو اس نے کیا پڑھنا ہے. ثم جاءوا فقال اقلني بیعتی، پھر جو ہے وہ پھر آیا اور کہتا ہے جی میری بیعت واپس کر دو. آپ نے پھر انکار کیا. اب اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ 2 مرتبہ تو کہہ چکا ہوں کہ میری بیعت واپس کرو، آپ واپس نہیں کرتے، مجھے اب دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ مدینہ چھوڑ کر جو ہے وہ چلا گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ المدینہ تو کالکیر تنفی خبثہا، جو مدینہ ہے یہ بھٹی کی طرح ہے، جس طرح لوہے کی میل جو ہے وہ اگر آپ آگ میں ڈالیں نا، فرنس کے اندر ڈالیں تو لوہے کی میل ساری کی ساری صاف ہو جاتی ہے، بلکہ فرنس کے اندر تو لوہا جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے. ہماری چونکہ فیکٹری یہی کام کرتی ہے نا، لوہے کو نرم کر کے پھر اس کو لوہے کو کھینچتے ہیں اور اس سے پائپ بنتے ہیں. تو ہوتا وہ پہلے اسی طرح ہے، یعنی مسمد، یعنی اس کے اندر سوراخ نہیں ہوتا، پھر ساتھ اس کو کھینچتے جاتے ہیں لوہے کو
نرم ہونے کے بعد، اور پھر اس کے اندر ساتھ ہی سوراخ ہوتا جاتا ہے، یعنی اس کا جوڑ نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں سیم لیس۔ تو کہا کہ بٹی جو ہے بٹی کی طرح ہے، جو میل ہوتی ہے وہ اتر جاتی ہے، مطلب ہے کہ یہ میل تھا اصل میں یہ آدمی، تو اس لیے اس نے جب میل اتارنے کی کوشش کی وہ آدمی بھاگ گیا، یعنی میل جو ہے وہ اس آدمی کو لے گئی ہے، میل نہیں اس نے اتاری، حالانکہ میل اتر جانی تھی۔ اب اس کے بارے میں کیا اس کو صحابی کہیں گے، کیا کہیں گے؟ نہیں، صحابی تو نہیں ہے۔ اس نے بیچ واپس کرنی چاہیے اور آپ نے نہیں کی، تو وہ اسی بیچ کی بھائی حالت میں گیا نا؟ نہیں، بیک آپ نے واپس نہیں کی ہے۔ نہیں دیکھیں، بات اس میں تک کیا ہے، اقرار جو ہوتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ دونوں راضی ہوں، ایک آدمی بھی اپنا اقرار ختم کر سکتا ہے، تو بیعت تو کے اندر ایک اقرار بھی تو ہے نا۔ اگر ایسا ہوتا تو واپس کرنے کی ادھر جانا تو جاؤ، آپ نے ایسا نہیں کہا، بلکہ آپ نہیں دیکھیے، آپ نے کیا کہا وہ تو آپ 10 باتیں اور بھی کہہ سکتے تھے، اس کا مفہوم یہ نہیں نکلتا کہ اب وہ آدمی جو ہے اس کی بیعت باقی ہے۔ دیکھیے نا، اگر بیعت باقی ہے، چلیے اس کو وطن ساؤ تیبہ، اور یہ ہے جو اس کی جو خوشبو ہے اس کو یہ نکھارتا ہے، تنساؤ کا معنی ہوتا ہے نکھارنا۔ تو اب آپ نے جو ہے وہ ایک نقطہ، چلیے میں اس پر غور کر لیتا ہوں بجائے اس کے کہ جلد بازی کروں، انشاءاللہ اس کی پھر وضاحت کر دیں گے۔ چلیے جی، لیکن یہاں جو میں نے آپ کو نقطہ بتایا وہ یہ ہے کہ بیعت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بیعت واپس کر بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ جب بیعت اللہ کی ہے تو اللہ سے جو ہے وہ پوچھے بغیر کیسے بیعت واپس ہوگی؟ ہاں جی، نہیں، خبر کا مطلب تو یہ نا کہ اس میں بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں، ویسے غور کرنے والی بات ہے ان کی، مقصد ان کا یہ ہے کہ اس کی جو میل کچیل تھی وہی تھا نا اصل میں جو کفر تھا، اس نے اسلام پر بیعت کی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ میل کچیل اتارنے آیا تھا نا، اتاری اس نے کوئی نہیں اور چلا گیا ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ یہ عملی کوتاہی ہے، اب اس کے دل کے اندر جو ہے وہ کوئی ایمان رہا کہ نہیں رہی برابر، اصل میں اس پر ذرا غور کر لیتے ہیں پھر صحیح۔ بعض لوگ نا حالات سے کسی چیز کی سچائی یا جھوٹ کو سمجھتے ہیں، وہ سمجھا کہ بیع کرنے کے بعد مجھے بخار چڑھ گیا ہے، اس کا مطلب یہ ٹھیک نہیں۔ دیکھیں نا، بدزنی آئی نا، اس طرح کوئی چیز ہوگی نہیں، اب نیک کام پر بدزنی، اور اس کے متعلق یہ ہے کہ جو اللہ ہے نا وہ انسان کا جو انا عند ظن عبدی بی حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، تو لیکن ہے یہ گناہ کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ وہ کافر ہو گیا ہے تو اس پر جو ہے وہ غور ہم کر سکتے ہیں۔ چلیے ذرا مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس پر غور کر کے، آپ نے سوال کیا ہے تو میں انشاءاللہ تعالی اس کا جواب بھی دوں گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب آگے چلیے، باب بیعت الصغیر۔ حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا عبداللہ بن یزید حدثنا سعید بن ابی ایوب قال حدثنی ابو عقیل زہرۃ بن معبد عن جدہ عبداللہ بن ہشام وکان قد ادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم وذهبت به امہ زینب ابنۃ حمید جی الی رسول اللہ فقالت یا رسول اللہ بایعہ، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هو صغیر فمسح راسه ودعا له وكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع اہلہ۔ تو جی اس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ عبداللہ بن ہشام جو ہیں یہ ابو عقیل زہرہ بن معبد کے دادا ہیں، یعنی معبد ان کے باپ کا نام ہے تو عبداللہ ان کے دادا کا نام ہے، تو انہوں نے اللہ کے رسول کا زمانہ پایا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ صحابی ہے، مقصد یہ ہے کہ ادرک کا معنی یہ ہے کہ آپ کا زمانہ پانے کا معنی یہ ہے کہ ان کو ہوش تھی، یعنی جو سن تمیز ہے نا، ہاں وہ جو ہے ان کا ہو گیا تھا، یا سن تمیز کہیے، تو یہ جو ہے ان کے لیے ادرکا کے معنی کیا ہے؟ آگے کیا ہے؟ نہیں، مقصد یہ ہے کہ ماں لے کر آئی ہے زینب
جو ہے اس کا نام ہے اللہ کے رسول کے پاس اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول اس کی بیعت دے دے. چھوٹا ہے آپ میں چھوٹا مطلب یہ کہ بھی بالغ نہیں ہوا نا, یعنی اقرار جو ہے وہ بالغ کا معتبر ہوتا ہے, کیونکہ بیعت کے اندر اقرار بھی ہے نا, یعنی بیعت جو ہے وہ تو بہت اعلیٰ عہد ہے اللہ کے ساتھ, لیکن عہد تو ہے نا, اقرار تو ہے نا. وہ صغیر فمسح راسہ ودعا لہ, تو آپ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے دعا کی, اور کہتے ہیں کہ اس کے بڑے اثرات تھے عبداللہ بن شام پر آپ کی دعا کی, کہ یعنی ان کو اللہ نے لمبی عمر بھی دی اور بہت ان سے خیر کے کام دیے. اچھا اگلی بات جو ہے وہ دیکھیے امام بخاری, اصل میں امام بخاری تو ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی اجتہاد جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. ہم تو مناسبتیں ڈھونڈتے ہیں, اسی میں نے کہا مناسبت اصل میں بات ان لوگوں کی ہے جو فقہ کو مناسب بنانے کی بات کرتے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں امام بخاری کے اجتہادات ہیں. امام بخاری کے اجتہاد کو سمجھنے کے لیے اگر آپ کو نہیں سمجھ آتا تو کہیے کوئی اور سمجھے. ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر چیز کا ٹھیکہ لیں. نہیں آپ کو سمجھ آئی, جیسے آج میں نے آپ کو کہہ دیا کہ انشاءاللہ میں آپ کو کل بتاؤں گا, تو ضروری تو نہیں ہے کہ فوری انسان کے پاس جواب بھی آ جائے. اچھا جی آگے پھر دیکھیے امام بخاری کا اجتہاد کیا ہے. ویسے اجتہاد کی بجائے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پیش کر دی ہے. وَكَانَ يُزَاحِي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ, اس سے جو ہے وہ پہلی بات تو یہ تھی کہ اللہ کے رسول کی بیعت کے لیے ماں اس کو لے کر آئی ہے, اور اگلی بات جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کیا کرتے تھے. اس سے کیا بتانا مقصود ہے؟ آپ نے مجھ سے تو سوال کیا ہے, میں اب آپ بھی جواب دینا. آپ عبداللہ صاحب روپڑی تو ماشاءاللہ صبح سے سوال ڈالتے تھے, پھر شام تک بتاتے نہیں تھے. اس کا یہ مراد ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک بکری سارے گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جاتی ہے, تو بڑوں کی جو بیعت ہے وہ چھوٹوں کی طرف سے کفایت کر جاتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیے نا, یہ اللہ تعالیٰ کسی کے ذہن میں ڈال دیں, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑے عالم بھی ہوں. حدیث کا حصہ نہیں ہے, ہاں جی, یہ اس حدیث کا حصہ نہیں ہے. ویسے اس حدیث کا حصہ ہے. اگر حصہ نہ ہوتا تو امام بخاری ضرور لاتے, چونکہ امام بخاری سند کے یعنی کم از کم صحابی کو ضرور لاتے ہیں. تو یہ نہیں, اس کا قائل کون ہے؟ وہ کہاں یزاحی ہے, وہ کہنا یزاحی جو ہے روایت کرنے والا تو عبداللہ بن ہشام ہی ہے. یا تو یہ ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو, نہیں, جب نہیں وہ قالا جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے, وہ عام طور پر اس ضروری نہیں ہے کہ لائیں. قالا رسول اللہ ہے تو 2 دفعہ, لیکن ایک قالا چھوڑ دیا جاتا ہے, اس لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر اللہ کے رسول کی بات پیش ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ ہی وکانا سے مراد اللہ کے رسول ہیں, تو حدیث مرفوع ہے. کانا یزاحی بالشاۃ الواحدۃ, یعنی اللہ کے رسول جو ہے وہ ایک بکری پورے گھر والوں سے جو ہے وہ. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث ویسے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اسی راوی کی یہ حدیث ہے, تو اس لیے امام بخاری نے اس کو ساتھ شامل کر دیا ہے. اور حدیث کا اختصار تو امام بخاری کرتے ہیں, وہ تو آپ کو پتہ ہے, وہ تو جگہ جگہ کرتے ہیں. چلیے جی آگے. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن محمد بن المنقدر عن جابر بن عبداللہ ان اعرابیا بایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاسلام فاصحاب العرابیہ واقن بالمدینۃ فات العرابی الی رسول اللہ فقال یا رسول اللہ اقلنی بیعتی فابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم جاء فقال اقلنی بیعتی فابا ثم جاء فقال اقلنی بیعتی فابا فخرج العرابی فقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم انما المدینۃ کالکیر تنفی خبثها وتنسى طیبها. لو جی اب جو نئی حدیث لائے ہیں, حدیث تو وہی ہے, لیکن اس کے اندر جو ہے وہ 3 دفعہ اس نے کہا ہے کہ میرا عہد جو ہے واپس کرو. پہلی حدیث میں 2 دفعہ تھا, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو چھوڑ کر جو ہے وہ نکل گیا ہے. اب دیکھیے اللہ کا معاملہ ہے, لیکن میں انشاءاللہ اس پر غور کروں گا. مجھے امید ہے انشاءاللہ میرے ذہن میں کوئی بات آ جائے گی انشاءاللہ. باقی شکر ہے لا ادری کی اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ جو چیز نہ آتی ہے اس کو لا ادری کہہ کر جو ہے وہ ہم قبول کریں, اس لیے کہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اگر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں تو ہمارے اوپر تو بطریق اولا واجب ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوری جواب نہیں دیتے تھے. اگر نہ پتا ہو تو انتظار کرتے تھے وہی کا. ہاں اگر انتظار بھی ختم ہو جائے پھر اجتہاد کرتے تھے. چلیے جی اللہ اکبر. اگلی حدیث بھی پڑھ لیں تو باب من بایا رجلا لا یبایعہ الا للدنیا. لو جی حدثنا عبدان عن ابی حمزة عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب علیم. رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل ورجل بايع اماما لا يبايعه الا للدنيا ان آتاه ما يريد وفعله والا لم يفعله. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد اوتي بها كذا وكذا فصدقه فاخذها ولم يؤت بها. تو جی اب یہ حدیث جو ہے اب اس کو جو ہے وہ پہلے اس کا مفہوم سمجھ لیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان سے جو ہے وہ گفتگو نہیں کریں گے. یہاں گفتگو سے مراد جو ہے محبت کی گفتگو ہے. اس لیے کہ اللہ کا جو غصہ ہے نا جی وہ تو یہی ہے نا کہ اگر اللہ کسی سے سوال شروع کر دیں کیوں وہ تو نہیں بچے گا پھر حساب و کتاب سے بلکہ جہنم بھی خطرے میں ہو جائے گا. وہ الگ بات ہے جہنم کا خطرہ تو ہوگا مہربان ہے مہربانی کر دے تو الگ بات ہے کہ اس لیے کہ اپنے عمل سے تو کسی نے بھی نہیں جانا. چلیے جی اب اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ اللہ نہ تو ان کو پاک کرے گا نہ ان سے گفتگو کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہوگا. اچھا رجل علی فضل مائن ایسا آدمی جس کے پاس فالتو پانی ہو بالطریق رستے میں وہ موجود ہو یمنع منہ ابن السبیل وہ جو ہے وہ جو مسافر دوسرا جا رہا ہے اس کو پانی نہیں دیتا. دیکھیے کتنا خطرناک کام ہے. ہمارے پاس پانی ہوتا ہے اور ہم جو ہے پانی سنبھال کے رکھتے ہیں کہ بھئی ہم نے پھر آگے جا کے پینا ہے. اب پانی دے دینا چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے اندر بھی بارسود کچھ تفصیل ہے اور اس کے بارے میں اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ ان کے علم میں اضافہ کرے. ڈاکٹر فضل اللہ کے علم میں مجھے ان سے پیار ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ایک نسبت بھی ہے مجھ سے انہوں نے کچھ علم بھی سیکھا ہے. تو انہوں نے التدابیر الواقعہ من الربا جو کہ اپنا تھیسس لکھا ہے نا وہ تھیسس جو ہے اس کے اندر یہ بڑی اچھی بات ہے فضل الماء کی. اصل میں انہوں نے علت کی جو باتیں کی ہیں نا خاص طور پر سود کے اندر اس کے اندر ایسی چیزیں بھی لائے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس کی ملکیت ہوتی نہیں. فالتو پانی کی ملکیت نہیں ہوتی. لیکن میں نے اس لیے آپ کو کہا کہ اس کی کچھ تفصیلات ہیں. اگر کوئی آدمی جو ہے وہ پانی خرید کر لایا ہو یا نہیں اس لیے میں نے آپ کو مسئلہ جو ہے اس کی تفصیل بتانے کی بجائے میں نے تو آپ کو اشارہ کر دیا ہے کہ اس کتاب کو دیکھیں. تو اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جو کسی کی بیعت کرتا ہے لا یبایعہ الا للدنیا تو اس کی بیعت دنیا کی خاطر کرتا ہے یعنی اللہ کے لیے نہیں ہوتی وہ بیعت وہ دنیا کے لیے ہوتی ہے. تو یہ جو بیعت ہے دنیا کے لیے بیعت جو ہے یہ بیعت بھی جو ہے وہ حقیقت بہت خطرناک ہے. یہ یعنی مطلب یہ کہ عذاب ہو سکتا ہے باقی تو اللہ مہربان ہے کیا کرے اللہ اس کے بارے میں تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے عذاب کے بارے میں. لیکن ویسے بظاہر بات یہی ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم جو ہے قرآن مجید میں آ گیا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے یعنی وہ مستحق ہیں باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کر دے.
یہ اللہ کا اختیار ہے. اچھا ان آتا ہو ما یرید وفعلہ، اگر وہ جس کام کے لیے بیعت اس نے کی ہے اس کو وہ دیتا ہے تو اس کی بیعت پوری کرتا ہے. وَإِلَّا لَمْ يَفْعَلْهُ، ورنہ وہ بیعت پوری نہیں کرتا. وہ بالکل ایسے ہی ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. یہ بہت خطرناک بات ہے. ایمان والے آدمی کو جو ہے وہ بڑی بڑی مایوسیاں آتی ہیں. تو یہ ایسی آیتیں جو ہیں وہ یاد کرنے والی ہیں جو انسان کی مایوسی کا علاج ہیں. جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ہم ایمان کی پختگی عطا کرے اور اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے بچا کے رکھے. لیکن اگر اللہ کی آزمائش آ جائے تو اللہ ہمارا مددگار ہو. چلیے جی اس کے بعد یہ ہے کہ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِصِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، ایک شخص نے جو ہے وہ اپنا تجارتی سامان جو ہے یہ عصر کے بعد بیچا. عصر کا بعد کا وقت جو ہوتا ہے وہ فرشتے جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں اور فرشتوں کی تعداد صبح کے فرشتے بھی جو ہے وہ شام کے فرشتے بھی ہوتے. صبح کے فرشتے تو موجود ہوتے ہیں، سارا دن وہاں رہنا ہوتا ہے، اور شام کے فرشتوں نے پھر شام کی نماز بھی ساتھ لے کے جانی ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ فرشتے بہت بڑی تعداد میں جمع ہوتے ہیں. اس لیے عصر کے بعد کا وقت جو ہے وہ زیادہ اہم ہے. لیکن اگر جمعے کا دن ہو تو پھر تو بہت ہی اہم ہے. تو وہ عصر کے بعد قسم یہ اٹھاتا ہے کہ لقد اوتی بہا قضا و قضا، میں تو اس کا اتنا اتنا مول دیا گیا تھا. فصدقہ، تو وہ آدمی جو ہے اس کی قسم کی بنا پر جو ہے اس کو سچا مانتا ہے. ولم یوتا بہا، جی فاخذہا، تو وہ اس کو لے لیتا ہے. ولم یوتا بہا، اور اس کو لے تو لیتا ہے لیکن اس نے جو بات اس کو مطلب تھا نا وہ اسے ملا نہیں. مطلب وہ ایسی چیز ملی نہیں جو اس نے سمجھی ہے. وہ بات جھوٹ کہہ رہا تھا. نہیں مراد یہی ہے. وہ تو صدقہ میں آ گیا نا. جو تو صدقہ اس نے اس کی بات مان لی. کہ سچ کہتا. اچھا اس کے بعد پھر لے بھی لی. اس کے بعد یہ ہے کہ ولم یوتا بہا، جو اس کا مقصود تھا وہ اسے حاصل نہیں ہوا. ولم یوتا بہا یعنی وہ چیز نہیں دیا گیا جو وہ چاہتا تھا. پتہ نہیں، یہ تو سمجھ آ رہی ہے. بھائی قسم کھا کر جو اس نے کہا نا، حالانکہ سستا اس سے سستی ملتی تھی. اس نے کہا یہ ایک نمبر ہے، قسم کھا کے اس نے کہا. گاہک نے اس کی قسم کا اعتبار کر کے خرید لی، جبکہ گاہک کو وہ چیز نہیں ملی جو اس کا نہیں. وہ کہتا ہے فہانا بہا لقد اوتی بہا، اس یہ ریٹ ہوتا ہے، ریٹ بڑا میں تھا. نہیں اس نے کہا نا مجھے تو اتنے اتنے پیسے اس کے دیے جاتے تھے، میں نے نہیں دی. تو اس کا معنی یہ ہے کہ اب اس شخص کو جو ہے اعتبار ہو گیا، اس نے لے لی لیکن اتنے پیسوں کی تو اس کو ملی نہیں ہے. وہ جھوٹ بول رہا تھا. نہیں جھوٹ تو پہلے آ گیا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو وہ چیز جو ہے وہ سب سستی نہیں تھی، اس نے اس کو مہنگی بیچ دی. یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. کیا دکاندار نے کہا مثال کے طور پر یہ موبائل جو ہے یہ 30,000 روپے کا ہے، جی ہاں مجھے مل رہا تھا، اب مجھے اس کا میں نے نہیں دیا. ٹھیک ہے جی. اچھا تو اس نے یہ سمجھا اس کو سچ، حالانکہ اس کو مل نہیں رہا تھا. یہ اس کا مطلب آخری جملے کا اتنا اس کو مل نہیں رہا تھا، اس کو وہ اتنا دیا نہیں جا رہا تھا. نہیں ذرا آپ غور کریے. نہیں فصدقہ کی ضمیر ہے، ایک تو قسم کھانے والا ہے اور ایک جس کو اس نے قسم کھا کر کہا ہے وہ. اچھا وہ تو اس نے تصدیق کر دی. فاخذہا، اب جو ہے نہیں یہاں مراد صلہ ہے، یعنی ہا کی ضمیر جو ہے صلہ کی طرف لوٹ رہی ہے. اچھا اب اس نے وہ سامان نہیں دیا. اس کے بعد ہے ولم یوتا بہا، اب اس نے جب وہ سامان بیچا ہے تو اس کو وہ قیمت نہیں ملی. دیکھو ولم یوتا بہا میں اس کو وہ چیز قیمت نہیں دی گئی. وہ جھوٹ بول رہا تھا. بھئی وہ بات تو گزر چکی ہے. گزری نہیں ہے، یہ اظہار کر رہا ہے. اس کا ساری پیچھے کے ساتھ تعلق ہے جو نا اوتی بہا قضا و قضا، تو آگے ہے ولم یوتا بہا. اس کو ساتھ میں یہ اگر جملہ وہاں چلا جائے تو سیدھا ہو جائے گا. وہ کہتا ہے کہ اوتی بہا اتنا اتنا مجھے دیا جا رہا تھا، لیکن حقیقت کیا تھی کہ ولم یوتا بہا اتنا اتنا نہیں دیا جا رہا تھا. چلیے جی اللہ تعالیٰ
آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی بات مان لیتے ہیں جی. چلیے اللہ آپ کو خوش رکھے. جزاکم اللہ خیر.